کے اتنے انعام اکرام کے باوجود بھی ہماری آنکھیں نہ کھلیں تو قیامت کے میدان میں کوئی بہانہ کام نہ آئے گا. اس لیے ماں اور بہنوں، نمازوں کا اہتمام، جی ذکر و تلاوت کا اہتمام، جی اور ماں اور بہنوں اپنے گھروں کا ماحول اللہ کے دین کا بناؤ. گھروں کو جنت کا نمونہ بناؤ گی اگر اپنے گھروں میں ایمان کو، اعمال کو، نماز کو، ذکر کو، تلاوت کو، سنت کو، دعاؤں کو اگر اپنے گھروں میں زندہ کرو گی، خدا کی قسم یہ گھر آہستہ آہستہ جنت کا نمونہ بنتا چلا جائے گا. اس کے لیے ماں اور بہنوں گھروں کے اندر اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے اور یہ بات کہی جاتی ہے. میں ہر ماں بہن سے کہتا ہوں، آپ 2 کتابیں ہیں، ایک فضائل اعمال ہے، ایک منتخب احادیث ہے. فضائل روز یعنی اپنی ساری ضرورتوں کے لیے جیسے آپ کا وقت ہے ویسے اس کے لیے آپ وقت فارغ کریں، کوئی وقت طے کریں، مغرب بعد کا، عشاء بعد کا، فجر کے بعد کا، جب گھر میں سارے لوگ موجود ہوں یا زیادہ سے زیادہ لوگ موجود ہوں، اس وقت یہ کتاب پڑھی جائے. منتخب احادیث اسلامی اعمال کا معتبر احادیث کا ذخیرہ ہے. جی سارے اعمال جو ہیں وہ سب اس کے اندر سمیٹ دیے گئے. اس لیے منتخب احادیث اور فضائل اعمال ایک دن وہ پڑھیں ایک دن وہ پڑھیں، جی یا ایک ہفتہ وہ پڑھیں ایک ہفتہ یہ پڑھیں، لیکن اس کے ذریعے سے آہستہ آہستہ گھروں کی زندگیاں، گھر والوں کی زندگیاں آہستہ آہستہ بنیں گی. یہ روز آنا لینے کا ڈوز ہے. جیسے جسم کی صحت کے لیے، جسم کی بقا کے لیے روزانہ کھانا پانی اور قوت کی چیزیں لینا ضروری ہے، اسی طریقے سے روحانیت، اسلام اور اسلامیات کی بقا کے لیے، دین اور دینیات کی بقا کے لیے یہ روزانہ کا ڈوز ہے. ماں اور بہنوں اس کا اہتمام کرو، گھروں کا ماحول پاکیزہ بناؤ. جی ہم مکتب کے اندر، ہم مدرسے میں بھی اس بات کی کوشش کرتے ہیں اور اسکول میں بھی اب جو نظام چلایا ہے اس بات کی کوشش ہے اسلامی ماحول ہو، دینیات کی تعلیم ہو. لیکن اگر آپ اپنے گھر کا ماحول گندا رکھیں گی تو یاد رکھنا ہماری تعلیم کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. سب سے زیادہ اثر بچہ والدین کی زندگی کا لیتا ہے. والدین کی زندگی اگر اچھی ہوگی تو اچھے اثرات مرتب ہوں گے. والدین کی زندگی اگر خراب ہوگی، گھر کا ماحول برا ہوگا تو گھر کا ماحول سب سے پہلے بچوں پر اثر انداز ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں بچوں کا سب سے پہلا مکتب ماں کی گود ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں دنیا کے جتنے اولیاء اللہ، دنیا کے جتنے محدثین، دنیا کے جتنے ائمہ، دنیا کے جتنے فقہا اور آگے بڑھو دنیا میں آنے والے صحابہ اور دنیا میں آنے والے تمام انبیاء، بلکہ ہمارے مولانا کہا کرتے تھے کہ دنیا کا کوئی مرد ایسا نہیں ہے جس کے اوپر عورت کا احسان نہ ہو. اور جتنے اللہ کے برگزیدہ بندے بننے ہیں ماں اور بہنوں، ان کی ماؤں کی زندگیاں اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے گھروں کی زندگیاں اٹھا کر کے دیکھ لیں، ان کے گھروں کے ماحول اور معاشرے سے، ان کی ماؤں کی قربانیاں سے کوئی ولی بنا، کوئی فقیہ بنا، کوئی امام بنا، کوئی محدث بنا، کوئی مفسر بنا، کوئی عالم بنا، کوئی مفتی بنا. ماں اور بہنوں جتنے اللہ والے وجود میں آئے ہیں آپ حضرات کی قربانیوں کے ذریعے وجود میں آئے ہیں. اور میں جی چاہتا تھا میں آپ کے فضائل کے دروازے کھولوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے بعض جگہوں پر آپ کو جو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں وہ فضیلتیں مردوں کو بھی نہیں ملی ہیں. جی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے والی عورتیں زیادہ خوبصورت ہوں گی یا جنت میں جانے والی حوریں زیادہ خوبصورت ہوں گی؟ اب حوروں کا تذکرہ قرآن پاک میں بحور عین بار بار اللہ تذکرہ کر رہا ہے. یہ کون حور عین ہے؟ حور عینہ کون ہے؟ احادیث میں اس کی تفصیل بیان کی ہے. مردوں کے ہوش گم ہو جاتے ہیں جب حور عین کا تذکرہ آتا ہے. ماں اور بہنوں ام سلمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں بہت خوبصورت عورت تھی، اللہ نے بہت حسن عطا کیا تھا. تو ام سلمہ کو بھی فکر ہوا کہیں قیامت کے میدان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب نہ آئے، ہماری طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے. اس لیے کہ حور عین کا تذکرہ ہے قرآن میں اور حدیث میں. تو پوچھا کہ جنت کی عورتیں زیادہ خوبصورت ہوں گی؟
یا جنت کی حوریں زیادہ خوبصورت ہوں گی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ جنت کی عورتیں جو جنت میں داخل ہوں گی وہ جنت کی حوروں سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ ماں اور بہنوں، وہ حور جس کی صفات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، کھارے سمندر میں تھوک دے تو روایتوں میں آتا ہے کہ کھارا سمندر میٹھا ہو جائے، اپنی ایک انگلی کا پھوڑوا دنیا میں لٹکا دے تو دنیا کی سورج کی روشنی ماد پڑ جائے، اور اگر اپنا دوپٹہ رات کی اندھیری میں لٹکا دے تو اس کا دوپٹہ ساری دنیا کو روشن کر دے۔ ماں اور بہنوں، اور بھی اس کے تذکرے ہیں، میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا، اس لیے ایک نفسیاتی مسئلہ چھیڑوں گا تو آپ کو بھی دکھ ہوگا، اس لیے میں اس کو نہیں چھیڑ رہا ہوں، لیکن میں اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت کی عورتیں جنت کی حوروں سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ حضرت سلمہ نے کہا وہ کیوں، ایسا کیوں ہوگا؟ اے اللہ کے حبیب فرماتے صلاتہن و صیامہن و قیامہن، اے ام سلمہ وہ اپنی نمازوں کی وجہ سے، اپنے روزوں کی وجہ سے، اپنے صدقات کی وجہ سے، راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے انہیں جو فضیلت ملے گی، جو حسن ملے گا، وہ جنت کی حوروں کو بھی حسن نہیں ملے گا۔ آگے سنو، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جنت کی عورتوں اور جنت کی حوروں میں مکالمہ ہوگا۔ جنت کی حوریں اپنے فضائل بیان کریں گی جنت کی عورتوں کے سامنے، وہ کیا کہیں گی ذرا سنو، احادیث میں ہے، وہ کہیں گی الا ونحن الخالدات فلا نبید ونحن النائمات فلا نبعث ونحن الراضيات فلا نسخط ونحن المقيمات فلا نرحل طوبى لمن كان لنا وكنا له۔ وہ کہیں گی جنت کی عورتوں کے سامنے، ارے ذرا سنو تو سنو، اے بہن، اے جنت کی عورتوں ذرا سنو، ہم جنت میں ہمیشہ رہے ہیں، یہیں بنے، یہیں پلے، یہیں بڑھے، جنت کا مشکامبر ہمارا میٹیریل ہے، جنت کی غذائیں ہمارا کھانا ہے، جنت کی ہواؤں میں ہم نے پرورش پائی ہے، نہ ہم جنت سے نکلے ہیں، نہ جنت کے باہر کی ہوا ہمیں لگی ہے، ہم جنت کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اس سے ہم ہٹائے نہیں جائیں گے، نہ محروم کیے گئے ہیں نہ محروم کیے جائیں گے۔ اور ہمیں جنت کی جو نعمتیں ملی ہیں، ان نعمتوں سے ہم محروم کبھی نہیں کیے جائیں گے، اور ہم اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، بھی کبھی نکالے نہیں جائیں گے، ہم اپنے شوہروں سے راضی ہیں، خوش ہیں، ہم کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ فلا نسخط، اور خوشخبری ہو ان مردوں کے لیے، وہ حوریں کہیں گی خوشخبری ہو ان مردوں کے لیے جو ہمارے لیے بنائے گئے ہیں، ہم ان کے لیے بنائے گئے ہیں۔ راجہ فرماتی ہو اپنے فضائل جب بیان کر کے چپ ہوں گی تو جنت کی عورتیں کھڑی ہوں گی، وہ کہیں گی الا ونحن المصلیات فلا صلیتن ونحن الصائمات فلا تصومن ونحن المتوضئات فلا توضأتن ونحن المتصدقات فلا تصدقتن۔ وہ کہیں گی اے بہن، اے جنت کی حورو، ذرا ہماری بھی سنو، ہم نے اللہ کے لیے نمازیں پڑھی ہیں، ان نمازوں کے لیے وضو کیا ہے، سردی گرمی بارش اپنی خواہشات تقاضوں کو دبا کر اللہ کے لیے سجدے کیے ہیں، تم ذرا بتلا دو، تمہاری پیشانیوں پر سجدوں کا نور نظر نہیں آ رہا ہے، تمہارے ہاتھوں پر وضو کی چمک، تمہارے چہروں پر وضو کی چمک، تمہارے پیروں پر وضو کی چمک تمہارے اعضاء سے کہیں بھی ظاہر نہیں ہو رہا ہے، تم نے وضو اور نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے اللہ کے لیے وضو کیا ہے، ہم نے اللہ کے لیے نمازیں پڑھی ہیں، دیکھو یہ انوارات ہمارے چہروں سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے جسم سے پھوٹ پھوٹ کر کے نکل رہے ہیں، ہم نے اللہ کے لیے روزے رکھے ہیں، بھوک برداشت کی ہے، پیاس برداشت کی ہے، جس روزے کا نتیجہ جنت کی نعمتوں کی شکل میں دیکھ لو، اللہ کہہ رہا ہے اے روزے دارو، روزہ میرے لیے ہے اور روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ دیکھو اللہ کیا بدلہ دے رہا ہے روزے داروں کا، اللہ خود
بدلے میں پیش کر رہا ہے اپنے آپ کو روزے داروں کے لیے جی. اور ہم نے اللہ کے لیے وضو کیا ہے, تم نے تو وضو نہیں کیا ہے. ہم نے اللہ کے لیے صدقات دیے ہیں, تم نے تو اللہ کے راستے میں صدقہ اور زکات نہیں دیا ہے. ماں اور بہنوں, روایتوں میں آتا ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب یہ عورتیں اپنے فضائل بیان کریں گی تو وہ عورتیں شرمندگی سے اپنی گردن جھکا دیں گی, ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا, وہ عورتیں لاجواب ہو جائیں گی. اس لیے ماں اور بہنوں اپنے فضائل کو سامنے رکھو, اپنی زندگی کو سامنے رکھو, یوں ڈل لو, واپس آؤ اللہ کی رحمت کی آغوش میں. اگر چاہتی ہو ہماری دنیا بنے, ہماری آخرت بنے, تو ذرا اپنی فکروں کو ذرا ایک موڑ دو. اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگیوں کو چلانے کی فکر کرو. اپنی اولادوں کو, ماں اور بہنوں, اپنی اولادوں کو آخرت کا ذخیرہ بناؤ. جی میں کہتا ہوں, ان بیٹھی ہوئی ماں بہنوں سے کہتا ہوں, آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائے, انجینئر بنائے, پروفیسر بنائے, لیکچرر بنائے. ہم نے اسکول اس لیے نہیں کھولا ہے کہ ان ساری چیزوں کے فضائل ہیں قرآن میں اور احادیث میں, کہ بھائی انجینئر بن گیا تو بہت بڑی جنت ملے گی, ڈاکٹر بن گیا تو جنت الفردوس ملے گی جی, اور جو سائنٹسٹ بن گیا تو اس کا ہمارا نیارہ ہو جائے گا. اس کے لیے نہیں, ہم نے اسلامی ماحول دینے کے لیے ہم نے اسکول کا نظام شروع کیا ہے. اللہ تعالیٰ اسے ترقی دے, ہم مسلمانوں کے افراد تک اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم پہنچ سکیں. ہمارا مقصد یہ ہے, وگرنہ ماں اور بہنوں اصل سرمایہ آخرت کا. اچھا, یہ ساری ضرورتیں دنیا سے متعلق ہیں. ڈاکٹر کی ضرورت دنیا میں, انجینئر کی ضرورت دنیا میں, سائنٹسٹ کی ضرورت دنیا میں, ماں اور بہنوں. لیکن اگر اپنے بچوں کا آخرت کا ذخیرہ بنایا, اسے عالم بنایا, اسے حافظ بنایا, اسے دیندار بنایا, اسے متقی اور پرہیزگار بنایا, تو ماں اور بہنوں اس کا انعام آپ کو آخرت میں ملے گا. فضیلت کا وقت نہیں ہے, مختصر سے فضائل سن لو. حدیث میں آتا ہے, جن والدین نے اپنے بچوں کو قرآن پاک نازلہ پڑھایا, اللہ تعالیٰ نے والدین کے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے. آگے سنو, جن والدین نے اپنے اولادوں کا حافظ قرآن بنایا, سن لو, قیامت کے میدان میں ان والدین کو اللہ ایسا اٹھائے گا کہ سورج کی طرح ان کا چہرہ, 14ویں رات کے چاند کی طرح ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کی تاج پوشی کرے گا جی, قیامت کے میدان میں ان کے سروں پر تاج رکھے گا جس کی روشنی سورج کے مانند ہوگی. سورج زیادہ چمکدار اور خوبصورت ہوگا. سورج میں تو گرمی ہوتی ہے, شعاع ہوتی ہے, لپک ہوتی ہے, لیکن وہ تاج چمکے گا سورج سے زیادہ, لیکن بالکل ٹھنڈا ہوگا, چمکدار اور روشن ہوگا. اللہ قیامت کے میدان میں اولین آخرین کے درمیان ان بندے اور بندیوں کی تاج پوشی اللہ کرے گا, اور ایسا ہار دیا جائے گا. روایتوں میں آتا ہے, جس ہار کے ایک ایک موتی پر سارے انسان ٹوٹ پڑیں گے, جان نچھاور کریں گے, ایسے خوبصورت موتیوں کا ہار دیا جائے گا, اور ایسے 2 جوڑے دیے جائیں گے, فرمایا جس کی قیمت پوری دنیا مل کر کے ادا نہیں کر سکتی. اور جب اس کا بچہ پڑھے گا قرآن پاک کی ایک آیت, الحمدللہ رب العالمین, ماں اور بہنوں والدین کا ایک درجہ بلند ہوگا. دوسری آیت پڑھے گا, دوسرا درجہ بلند ہوگا. بچہ پڑھ کر کے جن آیتوں تک پہنچے گا, قل اعوذ برب الناس پورا کرے گا, جنت کی آخری منزل پر والدین پہنچائے جائیں گے. ماں اور بہنوں وہاں ان کی اولادیں پہنچائی جائیں گی. جی آپ نے حافظ بنا دیا, بہت بڑا ذخیرہ ہے اللہ کے لیے. جہاں آپ دنیا کے لیے سوچتی ہیں, آخرت کے لیے بھی سوچیں. اپنی اولادوں کو قربان کریں. آج الحمدللہ ہمارے اس ادارے میں اور بھی دنیا کے اداروں میں, اس ملک کے اداروں میں, ماں اور بہنوں بہت سے ایسی ماں اور بہنیں جو اپنے بچوں کو بڑی سے بڑی تعلیم دلوا سکتی ہیں. جی انہیں بڑے سے بڑے انہیں جو ہے تعلیم کے اعتبار سے ترقیات سے نواز سکتی ہیں. اس کے باوجود انہوں نے اپنے بچوں کی قربانی دی ہے اور اللہ کے لیے وقف کیا ہے. اور ہمارے یہاں کتنے ایسے کروڑوں پتیوں کے بچے یہاں آ کر کے پڑھ رہے ہیں بچوں کے ساتھ. آخر ان کی قربانی کو تو اللہ بہرحال قبول کرے گا. اس لیے میں کہتا ہوں آپ حضرات بھی اپنے بچوں کو حافظ بنانے کے لیے, عالم بنانے کے لیے, حافظ کی فضیلت الگ ہے, عالم کی فضیلت اس سے بھی بڑی ہوئی ہے. ماں اور بہنوں وقت نہیں ہے, میرا جی چاہتا تھا کہ میں آپ کے سامنے چھیڑوں, لیکن پھر کسی اور موقع پر. ابھی عالم بنانے کا, حافظ بنانے کا موقع اس لیے خاص طور سے ہے کہ بچے 7ویں سے فارغ ہوئے, آپ اللہ کے حوالے کر دو. بچے 10ویں سے فارغ ہوئے, آپ اللہ کے حوالے کر دو. ایسے بچے نہیں جو فیل ہو گئے. ماں باپ فیل ہوئے بچوں کو لا کر کے مولانا کے حوالے کر دیتے, کہتے مولانا 3 سال سے فیل ہو رہا ہے, اب آپ ہی اس کو سنبھالو. بگڑا ہوا مال مولوی کے حوالے,
کسی صورت سے اس کو پڑھا لکھا دیتے ہیں. جب وہ گڑبڑ کرے دیکھو حافظ جی کو دیکھو, مولانا کو دیکھو, ارے بھائی جیسا میٹیریل دو گے ویسے ہی مال تیار ہوگا, یہ تو آپ ہی کا مال ہے. اس لیے ہونہار, سمجھدار, ذہین, فہیم ایسی اولادوں کا انتخاب کر اپنی آخرت کے لیے جو واقعی آپ کی آخرت کا سرمایہ بن سکے. ماں اور بہنوں, اس کے لیے فکر کرو, اپنے گھروں کا ماحول بناؤ. یہاں سے جو کچھ دیا جا رہا ہے یہ آپ کے گھروں میں منتقل ہونا چاہیے. تو یہ سرمایہ جو ہم دینا چاہتے ہیں, اللہ کی قسم یاد رکھو, میری نیت میں کہیں بھی مال کمانا نہیں ہے. میرا مقصد دین کی بنیادوں کو گھر گھر کی جڑوں تک پہنچانا ہے, مسلمانوں کے ایک ایک گھر تک پہنچانا ہے. مسلمان کا ہر بچہ سائنٹسٹ ہو, جی ڈاکٹر ہو, پروفیسر ہو, لیکچرر ہو, بڑا تاجر ہو, دنیا کا حاکم ہو, سب بنے, لیکن پہلے اللہ کا بندہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنے. یہ ہے اسکول کھولنے کا مقصد ہمارا. پیسے کمانا, روپے اکٹھے کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. اگر کوئی سوچتا ہے تو اس کے عقل کا یہ فتور ہے, اس کے عقل کا یہ دھوکہ ہے. اس لیے ماں اور بہنوں, اللہ کے لیے ہمارے سرمایہ کی آپ حفاظت کریں. اگر آپ حفاظت کریں گی تو یہی بچے آپ کے لیے جنت بنیں گے, جنت کا نمونہ بنیں گے, آپ کے گھروں کی جنت بنیں گے. یہ والدین کو حقوق پہچانیں گے, یہ بھائی بہنوں کو حقوق جانیں گے, یہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں پر لے آئیں گے. دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی چمکے گی. اس لیے ماں اور بہنوں, میں اپنی اس درخواست کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. کوئی خاص مقصد آپ کے جمع کرنے کا نہیں ہے, بس یہ دل میں آئی بات, بہت دن ہوا حضرات کو جوڑ کر کے اللہ کی نسبت کو پھر آپ کو جوڑ لیا جائے. اس لیے ماں اور بہنوں, کسی نے اپنے بچوں کو حوالے کیا ہے تو یہ سمجھے کہ ہم نے اللہ کے دین کے لیے دیا ہے. ہم اپنے بچے کے دین کی حفاظت بھی کر رہے ہیں. جی قرآن بھی سیکھے گا, دین بھی سیکھے گا, اور ساتھ ساتھ عصری تعلیم کی بھی. ماں اور بہنوں, ہم نے پوری کوشش کی, ہم نے کوئی کمی نہیں رکھی ہے حتی الامکان. اللہ کرے ہمارے اسکول کا معیار اچھے سے اچھا بنے, زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے بچوں کا, ہمارے پاس استعداد نہیں ہے جی یہاں پر پڑھانے کی استعداد نہیں تھی. جتنے بچے اس سال ہم نے داخل کیے ہیں تقریباً 450, اس کے دوگنا بچے ہم نے واپس کیے. جگہ نہیں ہمارے پاس, ہم مجبور ہیں. ماں اور بہنوں, اللہ کرے بڑی جگہ بھی ہو جائے. میں آپ سے کہتا ہوں, نہ معلوم کون سے اللہ کی بندی کی دعا اللہ قبول کر لے. ارے ہم کہتے ہیں کہ آپ حضرات کے تعاون کے بغیر ہمارا کام نہیں چلتا. یہ مدرسہ, یہ مسجد, یہ پورا ادارہ, ماں اور بہنوں, کتنے ماں اور بہنوں نے قربانیاں دی ہیں, اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے. آگے ہمارے عزائم ہیں, آگے بڑی جگہ ہے, وہاں پر مسجد تعمیر کرنی ہے. ایک بڑی مسجد انشاءاللہ بنے گی. میں بتلا دوں کہ 200 فٹ لمبی اور 200 فٹ چوڑی ہمارے عزائم میں اتنی بڑی مسجد, میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی مسجد کا حال شاید پورے ہندوستان میں نہیں ہوگا. 200 فٹ لمبی, 200 فٹ چوڑی, ہو سکتا ہے اکا دکا مسجدیں ہوں, وگرنہ میری نگاہ میں اب تک نہیں ہے. ماں اور بہنوں, اتنا بڑا حال اس مسجد کا بنے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو کر اللہ کے دین کی بات سن سکیں, وہاں دینی پروگرام ہو سکے, دعوتی پروگرام ہو سکے, اجتماعات ہو سکے. ایک خواہش ہے, ایک تمنا ہے, اتنی بڑی مسجد بنے, اور جو ہے وہاں پر بچوں کا اسکول الگ سے بنے, بچوں کا اسکول الگ سے بنے. ماں اور بہنوں, اگر آپ مالی تعاون نہیں کر سکتی تو کم سے کم دعائی تعاون کریں. ہمارا ادارہ, ہمیں یقین ہے کہ ہمارا ادارہ دعاؤں سے چل رہا ہے. ہم کسی کے دروازے پر مانگنے کے لیے نہیں گئے, ہم کسی سے چندہ لینے کے لیے نہیں گئے, ہمارے پاس کوئی بڑا معاون نہیں ہے. ماں اور بہنوں, یہ ممبرا کوسا کے رہنے والے مسلمان, یہ ممبرا کوسا کے رہنے والے مرد اور عورتیں, یہ ان کا مخلصانہ تعاون کسی بھی شکل میں آتا ہے, بغیر کسی آواز کے, بغیر کسی کے گئے ہوئے, اسی کے ذریعے اس ممبرا کوسا کی شان ماشاءاللہ. یہ ادارہ دار الفلاح, النادی الفلاح, آگے اور بھی دین کے بہت سے شعبے قائم کرنے ہیں انشاءاللہ. آپ حضرات سے گزارش ہے, آپ حضرات اپنی دعاؤں میں اپنے ادارے کو یاد رکھیں جی, اچھے تذکروں سے اسے یاد رکھیں. ماں اور بہنوں, اگر کچھ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اچھی خواہشات, اچھی تمنائیں, اچھی آرزویں اس کے لیے رکھیں, اور اس کے لیے اچھی دعوتیں چلائیں تاکہ لوگوں کے قلوب اس کی طرف متوجہ ہوں, اور لوگ اپنی اولادوں کو دنیا دینے کے ساتھ ساتھ دین دینے کی فکر کریں. جن ماں بہنوں کی اولادیں اب تک نہ مکتب میں آئی ہیں اور نہ انہوں نے ان کے دینی اعتبار سے سوچا اب اسکول میں تو ہمارے پاس داخلے نہیں ہیں, ہاں مکتب کے داخلے کا 4 روز اور باقی ہے. آج 27 تاریخ ہے, 28, 29, 30, 27 مغرب سے عشاء, 29 اور 30 مغرب سے عشاء.
اگر کوئی اپنے بچوں کا داخلہ کرانا چاہتا ہے مکتب کے اندر، داخلے ہم نے 4 دن اور بڑھا دیے ہیں، لیکن اسکول میں داخلے کی گنجائش نہیں ہے، آئندہ ہمارے لیے دعا کریں، اسکول کے اللہ عمارت بھی بنوا دے اور سارے تقاضے اللہ اپنے فضل سے جیسے اللہ نے اب تک پورا کرایا ہے اللہ تعالیٰ آگے بھی پورا کرا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، اور میرا یہ کہنا تھا کہ آپ کے قریب میں جہاں پر کتاب کی تعلیم ہوتی ہو وہاں آپ کتاب کی تعلیم میں جائیں، آپ اپنے مردوں کو اور اپنے بچوں کو دارالفلاح میں سنیچر کے دن مغرب بعد اور فجر کے بعد اللہ کے دین کی بات ہوتی ہے، عشاء کے بعد حیات الصحابہ کی تعلیم ہوتی ہے، اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو اس تربیت گاہ میں ماں اور بہنوں بھیجنے کی فکر کریں۔ جمعہ کے دن بات ہوتی ہے 1 گھنٹہ، اہتمام سے اپنے شوہروں اور بچوں کو بھیجیں، اس لیے کہ یہ اجتماعی بات ہوتی ہے، نہ معلوم کیسی بات لوگوں کی توجہ کی وجہ سے اللہ دلوں سے نکالتا ہے، دلوں پر جا کر کے پڑتی ہے، زندگیوں میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ ماں اور بہنوں اس بات کی فکر کریں، یہ دینی مجلسیں دینی فکریں کی جاتی ہیں تاکہ ہماری زندگیاں آخرت کی طرف متوجہ ہوں، اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے۔ میں نے ابھی مشورہ تو نہیں کیا ہے لیکن میں اعلان کرتا ہوں آئندہ انشاءاللہ آپ حضرات کا جوڑ تقریباً غالباً 10 یا 11 رمضان ہوگی، لیکن انگریزی تاریخ یاد رکھیے 22 اگست کو انشاءاللہ آئندہ پورے مبارک کوثا کی مستورات کا جوڑ 22 اگست کو انشاءاللہ 11 سے لے کر کے 1 بجے کے درمیان ہوگا۔ 11 بجے سے لے کر 1 بجے کے رمضان کا مہینہ ظہر کے بعد اور جو ہے مستورات کی مصروفیت رہتی ہے، اس لیے جو ہے انشاءاللہ 11 بجے سے 1 بجے کے درمیان 11 رمضان وگرنہ 22 اگست یاد رکھیے، وگرنہ چاند کی وجہ سے آگے پیچھے تاریخ ہو سکتی ہے، اس لیے آپ 22 یاد رکھیے، 22 اگست انشاءاللہ۔ اب اس کی دعوت مجھے نہ چلانی پڑے، آپ خود اس دعوت کو چلائیں اور زیادہ سے زیادہ ماہ مبارک میں عورتیں آویں اور آ کر کے اللہ کے دین کی بات سنیں، زندگیاں بنائیں، اپنی دنیا اور آخرت چمکائیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا۔ يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ويا خالق أنفسنا، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے دوشوں کو سنوں درگزر فرما، اے اللہ رحم اور کرم کی بارش فرما، اے اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، مقبول بندوں میں داخل فرما، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، اپنا قرب عطا فرما، اپنی ذات عالی کے یقین نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین ہماری زندگیوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں ایمان اور یقین کی مایا نصیب فرما، اخلاص اور اخلاص عطا فرما، تقوی اور توکل نصیب فرما، صبر و شکر عطا فرما، ذل و قناعت عطا فرما، دیانت اور امانت عطا فرما، پاکیزہ زندگیاں نصیب فرما، گندی زندگیوں سے پاک فرما، بغض حسد کینہ عداوت دشمنی سے حفاظت فرما، خود رائی خود نمائی خود بینی سے حفاظت فرما، تکبر ریا نام نمود شہرت سے حفاظت فرما، بخل شو لالچ سے حفاظت فرما، غیبت چغل خوری سے حفاظت فرما، ایسے نقشوں سے حفاظت فرما جن نقشوں پر تیرا غضب اترتا ہے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو گندے نقشوں سے پاک فرما، اے اللہ گندے نقشوں سے پاک فرما، گندے اعمال سے ہمارے گھروں کو پاک فرما، اعمال کو زندہ فرما، نمازوں کو زندہ فرما، ذکر کو زندہ فرما، تلاوت کو زندہ فرما، دعاؤں کو زندہ فرما، سنتوں کو زندہ فرما، خوشی غمی میں تیرے حکموں کو زندہ فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا بن جا، ان ماں بہنوں کی زندگیوں کو قبول فرما، ان ماں بہنوں کی زندگیوں کو قبول فرما، ان کی اولادوں اور نسلوں کی زندگیوں کو قبول فرما، اللہ ان کی آمد کو قبول فرما، ان کی بیٹھنے کو قبول فرما، ان کے سننے کو قبول فرما، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ان کے مسائل کو حل فرما، ان کی تنگیوں کو ختم فرما، اللہ پاکیزہ حلال طیب روزی نصیب فرما، اللہ جن کے گھروں میں جوان بچیاں بیٹھی ہوئی ان کے بہترین جوڑوں کا انتظام فرما، جو تنگ حال ہے انہیں پاک حلال طیب روزی نصیب فرما، اللہ جو بیماری کا شکار ہے انہیں صحت کامل عاجل نصیب فرما، میدان قیامت کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما، میدان قیامت کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما، خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ نسلوں تک کی ہدایت کے فیصلے فرما، نسلوں تک کے خیال کے فیصلے فرما، نسلوں تک کے مسائل کو حل فرما، اے اللہ ان ماں بہنوں کی زندگیوں کو قبول فرما، فاطمہ زہرا کی زندگی کا نمونہ بنا، ان کی زندگیوں کو خدیجہ کبریٰ کی زندگی کا نمونہ بنا، رابعہ بصریہ اور عدویہ کی زندگی کا نمونہ بنا، صحابیات کی زندگی کا نمونہ بنا، ان کے اولاد
اولادوں کو صحابہ کی اولادوں کا نمونہ بنا. اے اللہ پاکیزہ نسلیں وجود پاکیزہ نسلوں کو وجود عطا فرما. اے مولا کریم ان کی گود میں پلنے والی اولادوں کو مولا کریم نیک اور صالح بنا, اپنا مطیع فرما بردار بنا, ولی کامل اور ولی کاملہ بنا, ولی کامل اور ولی کاملہ بنا, ولی کامل اور ولی کاملہ بنا. دنیا میں بھی کامیاب فرما, دنیا کی عزتیں, دنیا کی راحتیں, دنیا کی چین و سکون اور دنیا کی نعمتوں سے نوازنے کے فیصلے فرما, آخرت کی نعمات سے بھی نوازنے کے فیصلے فرما, اپنا دیدار نصیب فرما, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما. اے مولا کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, انبیاء کرام علیہ السلام نے, صحابہ نے, اولیاء نے, اتقیاء نے, صلحاء نے, شہداء نے, مومنین نے جو خیر مانگا ہے اس میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما. اللہ ان پاک تیرے بندوں نے جس نے شرور و برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری حفاظت فرما. اے مولا کریم ہماری دعاؤں کو فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.